أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم سورۃ الفاتحہ صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنا سیکھیں گے اور اس میں جو غلطیاں اکثر لوگ کرتے ہیں ان کو بھی درست کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ سورۃ الفاتحہ چونکہ نماز میں پڑھی جاتی ہے، لہٰذا اگر سورۃ الفاتحہ میں غلطیاں ہوں گی تو نماز ہی نہیں ہوگی۔ نماز سب سے افضل ترین عبادت ہے۔ قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا۔ اگر ہماری نماز درست نہیں ہوگی تو نجات کا کوئی ذریعہ نہیں ہوگا۔ اگر آپ کو ہمارے اس چینل سے کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے، ہماری ویڈیوز آپ کو اچھی لگ رہی ہیں، تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اگر آپ کی وجہ سے کوئی ایک مسلمان بھی آپ کے شیئر کی وجہ سے نماز کی غلطی درست کر لیتا ہے تو یہ آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہوگا اور ہمارے لیے بھی صدقہ جاریہ ہوگا۔ آج ہم سورۃ الفاتحہ کو صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنا سیکھیں گے انشاءاللہ، اور اس کے بعد نماز کی باقی ارکان، رکوع اور سجدہ کی تسبیحات کو بھی درست کروائیں گے۔ پھر انشاءاللہ تشہد اور درود شریف کے تلفظ کی درستگی ہم انشاءاللہ کروائیں گے۔ نماز کا صحیح طریقہ سیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ تو آئیے ہم سورۃ الفاتحہ کو تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اعوذ باللہ اور بسم اللہ کی غلطیوں کو درست کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ، ایسے اللہ کے نام کو یہاں پر باریک پڑھا جائے گا۔ من الشیطان الرجیم، بعض لوگ اس کو شیطان الرجیم پڑھتے ہیں، یہ غلط ہے، صحیح ہے شیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد، بعض لوگ اس کو الحمد پڑھتے ہیں۔ الحمد کا معنی ہے تمام تعریفیں للہ اللہ کے لیے ہیں، اور الحمد کا معنی ہے نعوذ باللہ تمام تر ہلاکتیں للہ اللہ کے لیے ہیں، لہذا حروف کی صفات کے بغیر قرآن پاک پڑھنا باعث عذاب بن سکتا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، الرحمن، الرحمن نہیں پڑھنا ہے، الرحمن الرحیم، را کو یہاں پر پر پڑھا جائے گا۔ مالک یوم الدین، مالکی، مالکی میں کاف کو کھینچیں گے نہیں، یوم الدین، یوم الدین نہیں پڑھیں گے بلکہ یوم الدین، مالک یوم الدین۔ ایاک نعبد، ایاک نعبد نہیں پڑھیں گے، نعبد پڑھیں گے، عین کو ادا کرنا ضروری ہے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ایاک نعبد و ایاک نستعین نہیں پڑھیں گے، یہاں پر یا میں تشدید کو پڑھنا ضروری ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط، اہدنا کو اہدنا نہیں پڑھیں گے، ہا کی صفت کو ادا کر کے پڑھا جائے گا۔ اہدنا الصراط، صراط مستقیم، صاد کو پر پڑھیں گے، صاد کو پر پڑھا جائے گا، طا کو بھی پر پڑھیں گے۔ مستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین، صاد را اور طا تینوں کو پر پڑھا جائے گا۔ الذین، صراط الذین انعمت، انعمت نہیں بلکہ انعمت، عین کو ادا کر کے پڑھ جائے گا۔ انعمت علیہم، انعمت علیہم، غیر المغضوب علیہم، غیر غین کی صفت مستعلیہ ہے، غین کو پر پڑھیں گے، مغضوب علیہم،
ولا الضالين. یہاں پر مد متصل حرف مستقل ہے، اس کو 6 الف مقدار کھینچ کر ادا کریں. ولا الضالين. اب ہم سورۃ الفاتحہ کو روانی کے ساتھ پڑھیں گے. آپ غور سے سنیں اور ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں تاکہ جو غلطیاں ہوں ان کی اصلاح ہو جائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الرحمن الرحیم. مالک یوم الدین. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمین. امید ہے کہ آپ نے سورۃ الفاتحہ کو صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کی ہے. اب بار بار اس سورت کو پڑھیں اور سنیں. انشاءاللہ آپ کی غلطیاں سورۃ الفاتحہ کے اندر جتنی بھی ہیں وہ درست ہو جائیں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری نماز کے اندر کی تمام غلطیوں کو درست فرمائیں اور ہمیں نماز کو سیکھنے کی اور اس کو صحیح تلفظ کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں. ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے ہمارے چینل کو سپورٹ کریں. ملتے ہیں کسی دوسری ویڈیو میں ایک نئے لیسن کے ساتھ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.